بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. آج جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ ان اہل درد کے لیے، ان محبت کرنے والے لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ناظرین کرام، ہر ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ وہ حرمین شریفین کا بار بار دیدار کرے، وہاں پہ جا کر نماز ادا کرے، وہاں قیام کرے، زیادہ سے زیادہ اس کو گنبد خضرا کو دیکھنے کا موقع ملے، وہاں درود پڑھنے کا موقع ملے، بیت اللہ کا طواف کرنے کا موقع ملے. ہر ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک بابا جی کی سٹوری سنا رہا ہوں. ان کی عمر 126 سال ہو چکی ہے، لیکن 110 سال سے وہ مسجد حرام کے اندر مقیم ہے. صرف ایک بار جب وہ بیمار ہوئے تو اس وقت انہیں ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا. اس کے علاوہ وہ حرم شریف سے باہر نہیں نکلے. 96 سال سے حرم شریف میں کوئی با جماعت نماز انہوں نے نہیں چھوڑی. سال بھر دن کو روزہ اور رات کو اللہ کی عبادت. نہ کوئی دوست، نہ کسی سے دنیاوی باتیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے. دنیا بھر سے ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان کعبہ مشرفہ مسجد حرام سے والہانہ عقیدت کے لیے جاتے ہیں. خدا کے پاک گھر کی زیارت کے لیے مشرق و مغرب سے مسلمان آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھتے ہیں. وہاں کے ان کی محبت، عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اوزو صاحبی ایک ایسے عربی شخص ہیں کہ وہ 1.25 سال سے 110 برس سے مسجد حرام کے اندر مقیم ہے اور کبھی بھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اوزو صاحبی مسجد حرام میں با جماعت نماز پڑھتے ہیں. صرف ایک مرتبہ جب 1979 میں کچھ باغیوں نے بیت اللہ پر حملہ کر لیا، قبضہ کر لیا، تو اس دوران چند روز تک حرم شریف میں با جماعت نماز نہیں ہوئی. اس وقت وہ نماز ادا نہیں کر سکے. اس کے علاوہ اوزو صاحبی نے کبھی بھی حرم شریف سے با جماعت نماز کو ترک نہیں کیا. ہمیشہ صف اول کے اندر وہ شامل رہے. اور آپ یہ جانتے ہیں مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو اگر آپ اس لحاظ سے اندازہ لگائیں تو اس بزرگ کی نیکیاں کتنی ہوگی، کتنا ثواب ہوگا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اوزو صاحبی اس وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے جب ان کی عمر 16 برس تھی، صرف 16 برس. اس کے بعد وہ حرم شریف کے ہو کر رہ گئے اور اس دوران مسجد حرام کی حدود سے وہ باہر نہیں نکلے کبھی بھی. اسی بنا پر مکہ مکرمہ کے لوگ انہیں حمامۃ الحرم یعنی حرم شریف کا کبوتر کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کبوتر بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں تو حرم شریف کا کبوتر کہتے ہیں. مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے ایک اخبار مکہ نیوز کے مطابق اوزو صاحبی اپنی پیرانہ سالی، بڑھاپے کی بنا پر اب بھی ہر نماز میں مسجد حرام کی پہلی صف میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے معمول پر گزشتہ 96 برس سے وہ عمل پیرا ہیں. نماز کے دوران وہ دیوانہ وار مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے ہیں، کعبہ شریف کے گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور بغیر کسی سہارے کے وہ طواف کرتے ہیں. اب بہت کمزور ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اور وہیل چیئر کے بغیر وہ طواف کرتے ہیں. اب وہ ذرا لاٹھی ٹیکتے ہیں، سہارا لیتے ہیں کیونکہ ان کی کمر جھک چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے گئے نہیں ہیں. کہ اس کبوتر کا تعلق سعودی عرب کے ایک معزز خاندان القحہ سے ہے. وہ تقریباً 1 صدی قبل مکہ مکرمہ منتقل ہوئے. ان کے دل کے اندر کعبہ شریف کی بے حد محبت تھی اور مکہ میں قیام کے دوران شروع میں وہ ہر روز حرم شریف کے اندر داخل ہوتے، تمام نمازیں وہاں پہ جا کر ادا کرتے اور صرف فجر کے بعد گھر واپس لوٹتے.
تقریباً 12 برس تک ان کا یہ معمول رہا، 12 برس تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت اور بیت اللہ کے ساتھ ان کے والہانہ عشق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حرم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اور ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ ان کا قیام مستقل طور پر حرم کے اندر ہونے کا انتظام ہو گیا۔ ہوا یوں کہ مسجد حرام کی تعمیر شروع ہوئی، اس میں کام کرنے لگے۔ جب تک وہ اس تعمیراتی کمپنی بن لادن کے ساتھ منسلک رہے، وہ حرم شریف کے اندر ہی رہتے تھے، وہیں پہ اٹھنا، وہیں بیٹھنا، وہیں کام، وہیں سب کچھ ان کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ کام کرتے رہے۔ لیکن جب وہ وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد حق تعالی شانہ نے ان کی محبت کو، ان کی تڑپ کو، ان کی چاہت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے قیام کو وہاں پہ مستقل کر دیا، اور وہ ابواب یعنی دربان کی ملازمت ان کو مل گئی، اور دربان کی جب ملازمت ملی تو مسجد حرام کے دروازوں کے پر وہ ڈیوٹی دیتے، وہیں پہ وہ لگے رہے، وہیں ان کی وہ جو ایک نظر تھی نا کہ میں نے بیت اللہ کو دیکھنا ہے اور میں اس سے دور نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ چاہت قبول کی اور وہ وہیں پہ لگ گئے۔ اب ضعیف ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملازمت سے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی جو ملازمت کی پینشن ہے ان کو ملتی ہے، اور ان کا بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ قابل رشک ہے ہمارے لیے بزرگ ہیں کہ ان کی محبت کس طرح ہے۔ میں اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست کروں گا جو سال، 2 سال، 5 سال بعد، یا سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد جب پاکستان واپس آتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہوگی تو وہ واپس آتے ہوئے یا یہاں سے واپس جاتے ہوئے بیت اللہ کا طواف لازمی کریں، وہاں پر عمرہ لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، آپ یورو کما رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ وہاں سے آتے ہوئے یا یہاں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف لازمی کریں۔ کیوں؟ یہ پیسہ دنیا کے اندر رہ جائے گا، لیکن یہ بیت اللہ کی محبت، یہ چاہت، یہ پیار آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اور انشاءاللہ یہ جو محبت ہوگی، جو پیار ہوگا، یہ انشاءاللہ قیامت تک آپ کے ساتھ جائے گا۔ پیسہ دنیا کے اندر آپ کمائیں گے، آپ کے گھر والے استعمال کریں گے، آپ کے بیوی بچے استعمال کریں گے، اور وہ حادث ہے، ختم ہونے والا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ آخرت کا جو کچھ آپ ذخیرہ لگائیں گے، طواف کریں گے، حج کریں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ یہ جو نیکی ہوگی، یہ نیکی قبر تک آپ کے پاس جائے گی۔ جب منکر نکیر آئیں گے سوال جواب کے لیے، یہ نیکی تب بھی آپ کے پاس ہوگی، اور اگر آپ برائی کریں گے تو برائی بھی آپ کے ساتھ جائے گی۔ یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، آپ جب بھی پاکستان تشریف لے کر آئیں تو آپ ایک بزرگ کا جو قصہ بیان کیا میں نے، ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے، ان کے عشق کو دیکھتے ہوئے اس کو حسد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہم سب کو قبول کرے، اور ہم سب کا جو ٹھکانہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہو۔ اور آپ جب بھی تشریف لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔